بہت کچھ میرا دل کر رہا تھا آج بولنے کو، مگر پھر بھی مولانا قاسم صاحب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ علمی لیکچر ہے، علمی گفتگو ہے، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ وہ بیان کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنے باقی ساتھیوں کی طرف چلیں گے۔ اس دوران بابر بھٹ صاحب موجود ہیں، اگر بابر بھٹ صاحب کوئی میری آواز میں پرابلم ہو، نیٹ کا کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے۔ مولانا صاحب آپ بھی سارے اس پروگرام کو اختتام تک لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید اللہ لطیف صاحب، بابر بٹ صاحب اور خاص کر شمس الدین بھائی اور بعد میں جتنے بھی ساتھی سنیں گے، آپ عبید اللہ لطیف صاحب کی موجودگی میں مجھے حکم دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ اس فن کے ماہر ہیں اور خاص کر قادیانیوں کے تو اسپیشلسٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سناؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا تبصرہ کریں گے۔ ہمارے ایک چچا ہوا کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک اور چچا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہمارا گھر جو ہے دریا کے قریب ہے، کہ دریا میں دو آدمی وہ تیرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک آدمی تیرتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ شاوز خان ہے۔ چچا نے کہا نہیں، یہ مجید ہے۔ کہتے ہم بھی دریا کے قریب قریب گئے، وہ لوگ بھی نیچے تک پہنچ گئے، تو جب میں قریب پہنچے تو وہ بھی کنارے پر آ گئے، جب دیکھا تو وہ شاوز خان تھا، تو میں نے کہا شاوز خان السلام علیکم۔ میرے چچا نے کہا مجید السلام علیکم۔ دیکھ بھی رہے کہ شاوز ہے، مجید نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شاوز کو مجید ہی کہہ رہے ہیں، مجید السلام علیکم۔ وہ شاوز خان اور مجید خان دونوں کا بھی انتقال ہوا۔ قادیانیوں کو ہم کتنے بھی سمجھائیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ شاوز خان کو مجید ہی کہنا ہے، اور جو باتیں ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ علمی گفتگو ہے، یہ قادیانیوں کے پلے پڑنے والی نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا واضح کرتا چلوں کہ قادیانیوں کے بنیادی طور پر جو اعتراضات ہیں، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان کا لفظ دکھائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زندہ کا لفظ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آسمانوں پر اٹھایا؟ بلکہ بعض قادیانی تو کہتے ہیں ایسی آیت پڑھا جس میں چھت پھاڑنے کا بھی ذکر ہو یا کھڑکی سے نکلنے کا بھی ذکر ہو۔ تو حضرت نے جو گفتگو فرمائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات اپنی طرف سے نہیں دیں گے، بلکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ان معاملات کو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر پیش کرے۔ اللہ پر پیش کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام پر پیش کرنے کا مطلب اس وقت آپ علیہ السلام کے سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہے۔ تو ہم نے اپنے سوالات کو پیش کرنا ہے قرآن، آپ کے سوالات کو پیش کریں گے قرآن کریم پر۔ اب بنیادی طور پر جو پہلی چیز بنتی ہے، دیکھیے، ایک ہے یہودیوں کا دعویٰ، اور پھر اس کے اوپر ہے اس دعوے کا انکار اور اس کی نفی۔ تو ظاہر ہے کہ نفی اس دعوے کی ہوگی جو یہودیوں کا دعویٰ ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہودیوں کا دعویٰ تو کچھ اور تھا لیکن نفی کچھ اور ہے، تو پھر وہ یہودیوں کا کے دعوے کا جواب بنے گا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہودیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ہم نے یہودیوں کو ملعون قرار دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو مردود بنایا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک تو ان کا کفر، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت، اور تیسری چیز وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے قتل کیا مسیح کو، اور وہ مسیح بھی کون سا تھا؟ ان کا آگے ذکر بھی آیا، تشریح بھی آ گئی، بدل کے طور پر عیسیٰ ابن مریم۔
وہ نبی کون تھے؟ عیسیٰ، جو حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وہ رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے۔ یہاں یہودیوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کیا ہے، یعنی ان کے قتل کا کیا ہے۔ اب مسیح اور عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ یہ علم ہے اور یہ شخص معین کو بتاتا ہے، اور تشخص یا شخصیت یہ صرف روح کی نہیں ہوتی، بلکہ روح مع الجسم کی ہوتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں بابر بٹ صاحب، تو اس سے بابر بٹ صاحب کا روح مع الجسم، یعنی روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کس چیز کے بارے میں تھا؟ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل کرنے کے بارے میں تھا یا روح کو قتل کرنے کے بارے میں تھا؟ تو جیسے حضرت شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قادیانی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ یہاں جو دعویٰ تھا وہ روح مع الجسم کے قتل کرنے کا تھا، یعنی جسم کو قتل کرنے کا تھا، اس لیے کہ روح قتل نہیں ہوتی، روح کو بدن سے نکال دیا جاتا ہے، ابانۃ الروح عن الجسد، روح کا بدن سے جدا ہونا یہ موت کہلاتا ہے۔ جب قتل ہوتا ہے تو اگلے پر موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو جسم قتل ہو جاتا ہے اور جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اگر قادیانی حضرات کا یہی سوال ہے کہ نہیں یہ تو قتل روح پر ہوا تھا، تو پھر ایک اضافی سوال میں بھی کروں گا، کیا مخلوق میں کسی کو اس بات کی طاقت ہے کہ وہ روح کو قتل کرے؟ روح پر قتل واقع نہیں ہوتا، بلکہ قتل جو واقع ہوتا ہے وہ جسم پر واقع ہوتا ہے۔ یہ تھا ان کا دعویٰ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہاں کئی ضمائر ہے، ایک ضمیر ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ظاہر ہے کہ یہ ان یہودیوں کے دعوے کے رد میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اب یہودیوں کا دعویٰ اگر جسم کو قتل کرنے کا ہے کہ ہم نے ان کے جسم کو قتل کیا، اور تو پھر آگے نفی بھی جسم کے قتل کی ہوگی، قتل کی نفی اور صلب کی نفی یہ پھر روح مع الجسد کی ہوگی، یعنی کہ جسم کے قتل کی ہوگی، اس لیے کہ روح تو قتل ہوتا نہیں ہے۔ تو جو ان کا دعویٰ تھا وہ جسم کو قتل کرنے کا تھا، اور وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں جو نفی ہو رہی ہے وہ بھی اسی جسم کو قتل کرنے کی ہو رہی ہے۔ اب اس سے روحانی طور پر روح تو قتل ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ باہر نکلوں گا۔ قادیانی حضرات یہاں کہتے ہیں یہاں جو نفی ہے وہ لعنتی موت کی، قتل کی نفی ہے کہ لعنتی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی، اور پھر قادیانیوں کے ساتھ اس بچانے کی جو تعویلات ہے، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، سولی پر لٹکتے رہے، ان کے جسم پر کیل ٹھوکے گئے، پھر ان کی تدفین ہو گئی، 3 دن تک امانتاً دفن رہے، اور پھر وہ زخموں سے چور تھے، اور پھر اسی طرح مرہم عیسیٰ سے ان کا علاج ہوتا رہا۔ پھر وہ کشمیر چلے گئے، اور کشمیر گئے تھے تو والدہ کے ساتھ گئے تھے، کشمیر گئے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے، پھر والدہ واپس آ گئی، یہ کشمیر میں اکیلے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں ان کی وفات ہوتی ہے اور وہاں ان کی قبر ہوتی ہے اور قوم وہاں پیچھے بیٹھی رہتی ہے۔ تو ماشاءاللہ قادیانی تفسیر کے مطابق یہ بڑی عزت والی زندگی تھی۔ تو وما قتلوہ وما صلبوہ، فرمایا نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی۔ آپ جو لعنتی موت کی بات کرتے ہیں تو لعنتی موت کا ذکر کہاں ہے؟ لعنتی موت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہی عیسیٰ علیہ السلام
शुब्बिहा के अंदर भी ज़मीर है, जिसको नायब फ़ाइल कहा जाता है, और वो ज़मीर भी लौट रही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो उन पर मुश्तबह हो गए। आगे फरमा इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही, फ़ीही के अंदर भी ज़मीर है, वो इसी मामले की तरफ लौट रही है। लफ़ी शक के मिन्हु, मिन्हु के अंदर चौथी ज़मीर है। मा लहुम बिही, बिही में पांचवी ज़मीर है। वमा क़तलूहु, यहाँ पर ये छठी ज़मीर है। ये छह के छह ज़मीरें किसकी तरफ लौट रही है? ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। मतलब क्या हुआ कि तुम जो दावा कर रहे हो ये दावा दुरुस्त नहीं है। और ये दावा क्यों दुरुस्त नहीं है? अल्लाह उसकी नफी कर रहा है। न तो उस ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, न फांसी दी गई, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात उनके लिए मुश्तबह हो गई। और ये लोग जो इस कत्ल में इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये इससे शक में है, पूरे वाक़े का इनको इल्म नहीं है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, सिर्फ अपने गुमान दौड़ा रहे हैं। आगे फरमा वमा क़तलूहु यकीना, यहूदी जो कह रहे हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, इनको भी अपने बात पर यकीन नहीं है, बल्कि ये भी शक में है। अब अहम चीज, अब इन सारी चीजों में ज़मीर ईसा अलैहिस्सलाम की रूह माल जिस्म की तरफ लौट रही है। आगे फरमा बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल रफ़अहु, अल्लाह ने उठाया, हु उसको, किसको? उसको उठाया कि जिसके कत्ल का वो मंसूबा बना रहे थे और जिनके कत्ल का वो दावा कर रहे थे। तो जिनके कत्ल का वो दावा कर रहे थे वो ईसा अलैहिस्सलाम का रूह माल जिस्म है। अल्लाह ने जो नफी फरमाई वो ईसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी कत्ल की फरमाई। और आगे जो फरमाया वमा क़तलूहु, यहाँ भी बात वही है। अगर आप इससे ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्मानी कत्ल मुराद नहीं लेंगे तो फिर ये यहूदियों के दावे का रद्द नहीं होगा। आगे फरमा बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अब सवाल ये कि जब उन्होंने कत्ल नहीं किया तो वो कहाँ गए? वो तो फिर नजर नहीं आए, कहाँ गए? फरमाया बल रफ़अहु अल्लाह, अल्लाह ने उठाया उसको। किसको उठाया? जिसके कत्ल का यहूदी दावा कर रहे हैं। और वो कौन है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो ईसा अलैहिस्सलाम की जात है। सिर्फ रूह की बात होती तो रूह के माकबल के साथ, यानी पहले वाले ज़मायर के साथ कोई तुक बनता नहीं है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत बयान हो रही है। अगर ये रूह की बात होती तो तमाम अंबिया किराम के अरवाह को, अंबिया किराम तो क्या, तमाम नेक लोगों के अरवाह को अल्लाह ताला आसमानों पर उठाते हैं। और मिर्ज़ा कादियानी भी इसका कायल है, मिर्ज़ा कादियानी भी इसका कायल है। जैसे कि इज़ाल औहाम में वो कहते हैं कि हर यक नबी अपने दर्जे के मुवाफिक आसमानों की तरफ उठाया जाता है। और ये सिर्फ आसमानों की बात नबी के लिए नहीं है, बल्कि आगे दूसरी जगह वो कह रहा है कि हर मोमिन मरकर खुदा की तरफ जाता है। ये भी तोहफा गोल्डविया है, रूहानी खजान जल्द 108। तो ये तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कोई खुसूसियत हुई नहीं। जब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खुसूसियत नहीं हुई, जैसे कि ज़मीमा बराहीन अहमदिया में वो कहते हैं वो जिस्मानी रफ़ा नहीं, बल्कि जिस तरह और तमाम मोमिनीन की रूहें उसकी तरफ जाती है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह भी उसकी तरह गई। और इसी सफ़े में कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मोमिनीन की तरह खुदा ताला की तरफ नहीं गई, बल्कि नऊज़ बिल्लाह शैतान की तरफ गई। यानी कि ये फिर बात तफसीली हो जाएगी। अल्लाह की तरफ जाना ईमान वालों की बात है। काफिरों के रूह जो है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, बल्कि वो जमीन की तरफ आती है। तो मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नऊज़ बिल्लाह शैतान की तरफ गई। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत बयान की जा रही है इस मकाम पर। तो अगर आप इसको ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत तस्लीम न करें तो फिर इसमें अगर रूह की बात करें तो रूह फिर सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं जाती, बल्कि रूह वो तो तमाम मोमिनीन के ऊपर जाती है। तो बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि से यही बात मालूम हो रही है कि जिसके कत्ल का इरादा किया गया था अल्लाह ने उनको बचाया। और जब बचाया तो कहाँ उठा? रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया।
اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہاں قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس طرح اسکول رائے نازریہ کو کراس کر کے اوپر چلے گئے۔ اب حیرت کی بات ہوتی ہے، مرزا قادیانی خود کہتا ہے، پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مع گوشت و پوست یعنی گوشت اور کھال کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہی کافی ہے کہ اول خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ انسان مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ جائے۔ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 228۔ اب یہاں پر یہ خود کہتا ہے، قادیانیوں کو تو سوال کا تک ہی نہیں بنتا، اس کا جواب تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی نے خود دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی بات مشکل نہیں ہے، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پھر کوئی خصوصیت بنتی نہیں ہے۔ پھر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف، کیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان پر، بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ رفع میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں، رفعہ کے بعد جب الہ آتا ہے تو کسی چیز کا اپنی طرف اٹھانا مراد ہوتا ہے، جیسے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو الیہ یصعد الکلم الطیب، رفع کے بعد جب الہ آتا ہے تو اللہ کا اپنی طرف اٹھانا مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو فرمایا اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے امن میں ہو جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں، اپنی نسبت آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کہاں، اس پر پہلے بھی میں نے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور خود مرزا قادیانی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمانوں میں ہے۔ تم اگر قرآن کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع میں تمہیں شک ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے وَفَرَضَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہے، وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چڑھے؟ لم یزل حیّن کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ جو رکاوٹیں ان کے لیے نہیں بنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیوں بن گئی؟ کیا اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ بات بعید ہے؟ کتنی جگہ پر یہ کہتا ہے اللہ رب العزت کے لیے آسمانوں کی طرف نسبت وہ کرتے ہیں، مگر جب اپنی بیٹے کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ کہتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تمہیں ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں مظہر الحق والعلا، جو حق اور بلندیوں کا اظہار کرنے والا ہے، کأن اللہ نزل من السماء، اپنے بیٹے کے بارے میں نعوذ باللہ کہتا ہے گویا اللہ آسمان سے اتر آیا۔ جب ان کے بیٹے کی شکل میں اللہ کو آسمان سے اترنا پڑتا ہے تو یہ تو ان کو منظور ہوتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پاس آسمانوں میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر یہ ان لوگوں کو منظور نہیں ہوتا۔ تو یہ نص قطعی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، اور یہاں ان کے تمام باتوں کا جواب ہم نے اس ایک آیت میں قرآن کریم سے دیا، بلکہ میں تو اس سے ایک آیت آگے بھی چلتا ہوں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جب پہلی والی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہو رہی ہے، تو ادھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ تو جب پہلی آیات میں آپ کی حیات کو ظاہر کیا گیا تو یہاں بھی قبل موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف راجع ہوگی۔ تو ہم سے جب پڑھواتے ہیں تو کہتے ہیں ایک صفحہ پہلے پڑھو، 2 صفحے پہلے پڑھو، 10 صفحے پہلے پڑھواتے ہیں، لیکن جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی بات آتی ہے تو یہ آیت کو بھی پوری نہیں پڑھتے، جہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے یہ اس مضمون کو بھی پورا نہیں پڑھتے۔ اب اگر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اگر یہ یہاں سے پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ آگے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کی کہانی بھی ان کے لیے ختم ہو جائے گی، اور بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کی کہانی بھی ان کے لیے حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے علوم سے مستفید فرمائے۔
وقت کچھ زیادہ لیا، معذرت کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ہمیں بتائی. میں اپنے دوستوں کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ جب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اب بات بڑی توجہ سے سنیں سمجھیں، اور اس میں ذکر آ رہا تھا بل، تو مجھے یاد آ گیا ایک قادیانی سے